السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں لے کر کے حاضر ہوں قربانی کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فصل لربک وانحر۔ میرے بھائیوں، دنیا انسانیت کی تخلیق کا مقصد رب کی عبادت و بندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن و انس کو صرف اس مقصد سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کی اطاعت و بندگی کریں، اور پھر عبادت و بندگی کی مختلف قسمیں، مختلف طریقے اور راستے بھی بتائے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، اور اس طرح کی اور بھی مختلف قسم کی عبادتیں موجود ہیں۔ انہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ کی جناب میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرنا بھی ہے۔ قربانی کی اہمیت و فضیلت قرآن و احادیث میں جا بجا بیان کیے گئے ہیں۔ قربانی چونکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے میں مداومت اور ہمیشگی فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 میڈھے ذبح کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قربانی کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے متعلق شدت کے ساتھ اہتمام قربانی کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ ہو تو جتنی اہمیت نماز کو حاصل ہے اس سے کم اہمیت قربانی کو حاصل نہ ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا ہے۔ اسی حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ذکر فرمایا اور فرمایا اول ما نبدا فی یومنا هذا ان نصلی فنرجع فننحر فمن فعله فقد اصاب سنتنا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یعنی یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس گھر جا کر قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ من وجد ساعتا لأن یضحی فلا یضحی فلا یحضر مصلانا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو
ہے نا قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو ایسا شخص اتنی سخت وعید آئی ہے کہ وہ شخص ہمارے عیدگاہ، ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اس سے قربانی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ کائنات کا وجود ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور وہیں سے قربانی کی ابتدا ہوئی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ ایسے ہی اللہ نے قربانی میں اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اسی طرح بعد کے قوموں کے اندر بھی قربانی کا رواج رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی، جس کا ذکر میرے بھائیوں قرآن کریم کی سورہ صافات کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو جاری رکھا اور تا حیات قربانی کرتے رہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں قربانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا یہی مقصد اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ نماز، قربانی، جینا، مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف زمانے جاہلیت میں لوگ جب کسی بت کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت اس کے سامنے رکھ دیتے تھے اور اس کا خون اس بت کے جسم پر مل دیتے، اور جب وہ اللہ کے نام کی قربانی پیش کرتے تو بھی گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھ دیتے، اور خون جو ہوتا وہ کعبہ کی در و دیواروں پر مل دیتے تھے۔ گویا ان کے خیال کے مطابق قربانی کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ قربانی کا گوشت اور خون پیش کر دیا جائے تاکہ ہماری قربانی مقبول ہو جائے، اور یہ ان کا اعتقاد تھا میرے بھائیوں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اس نظریے کی تردید فرمائی اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یعنی اللہ کے یہاں اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس مقصد سے قربانی پیش کی ہے، تمہاری نیت کیسی رہی ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسی اس قربانی کی قدر و منزلت ہوگی۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ قربانی کے اندر اخلاص اور اتباع رسول ضروری ہے۔ ریا، نمو، دکھاوا ہے نا، رسم کے طور پر کی ہوئی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے والوں میں لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ قربانی محض رسم کے طور پر کرتے ہیں، اور بعض اس لیے کہ ہمارے بچے آخر دوسروں کی طرف گوشت کے لیے نہ جائے، ہے نا، اور بعض دولت مند لوگ اس مقصد کے تحت کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، اور بعض لوگ شہرت طلبی، ناموری کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی قربانی کرتے ہیں، اور بعض حضرات بخل سے کام لیتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں، ہے نا، کہ کوئی کمزور سا جانور دبلا پتلا لا کر ذبح کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کہ صرف ہمارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے اور ہماری صورتوں کو اور ہماری دولت کو نہیں دیکھتا۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین نہ آپ کی صورت دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین نہ آپ کا مال دولت دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے دل کا تقوی اور تمہارا خلوص دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ریا، نمو اور دکھاوے کی قربانی اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی اخلاص للہیت کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔